الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ساری تعریف ساری چیزوں کے خالق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے کئی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات بینات کی روشنی میں احترام انسانیت کے عنوان سے مزید چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں کم از کم 21 مرتبہ
اللہ نے انسان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الناس، یا پھر یا ایھا الانسان۔ کسی کو بار بار خطاب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت کو، اس کی تعظیم و تکریم کو، اس کے مقام و منصب کو اجاگر کیا جائے۔ انسان کا احترام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، اس سے پہلے 5 خطبہ آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کی چند باتیں آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ رکھی جائیں گی کہ اللہ نے انسان کو کیسی تعظیم و تکریم کا شرف بخشا ہے، اور پھر ہم انسانوں سے انسان کی تعظیم و تکریم کرنے کا کس طرح حکم دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ انسان رحم مادر میں استقرار پذیر ہوتا ہے، ماں کے رحم میں حمل کی شکل میں ٹھہرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس منی کے قطرے کو خون کا جمع ہوا حصہ بناتا ہے، پھر جمع ہوا خون کو گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، پھر ہڈی پیدا کر کے اس پہ گوشت چڑھا دیتا ہے، پھر انسان کی تکلیف انسان کو وضع کیا جاتا، ماں تکلیف در تکلیف اس بوجھ کو سہ کر بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ان چیزوں کا تذکرہ کر کے انسان کو اپنی تخلیق پر یا مادہ تخلیق پر یا پیدا ہونے کی صورت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، جس سے انسان کا کتنا بڑا مقام ہے وہ اجاگر ہو سکتا ہے، پھر ایک انسان دوسرے انسان کا احترام بجا لا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بڑا بابرکت ہے جو تمام پیدا کرنے والوں میں، بنانے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق سے متعلق یہ بات آپ کے سامنے آ چکی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ ماں باپ کا میل ملاپ ہوتا ہے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا، عورت کے سینے سے پانی نکل کر رحم مادر میں جمع ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بات آ چکی ہے، ایک وقت کے میل ملاپ کے نتیجے میں جتنا مادہ منویہ کا اخراج ہوتا ہے اس میں 50 کروڑ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ایک دو نہیں۔ لیکن اللہ اپنی حکمت عملی سے عورت کی قوت برداشت کے مطابق پیدا کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ ایک بچہ، 2 بچہ، 3 بچہ، کبھی سنا 16 بچے، 26 بچے پیدا کیے ابھی ایک عورت نے، وہ اللہ کی مشیت۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ان 4 جملے پہ غور کیجئے۔ اے انسان، تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا یا غافل کر دیا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا،
کیسے پیدا کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تمہیں اس نے پیدا کیا، اسی نے ٹھیک ٹھاک کیا، اسی نے اعتدال کی صورت پیدا کی، یہ اعتدال بخشا، اور ساتھ ساتھ جس شکل میں چاہا اس نے پیدا کر دیا۔ اب دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے کے بالکل مماثل اور مشابہ ہو، کچھ نہ کچھ تفریق ضرور ہے۔ تو پیدا اللہ نے کیا ہے، دنیا کی ساری طاقت لگا دی جائے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باج مرا کر اولاد سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ کہا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، اس کے اندر توازن برقرار رکھا ہے، اور جس شکل میں اللہ نے چاہا پیدا کر دیا۔ کبھی بچہ باپ کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی دادا پردادا کی شکل میں آتا ہے، کبھی چچا اور ماموں کی شکل میں آتا ہے، کبھی نانا کی ننیال میں چلا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی شکلیں ہوتی ہیں۔ یہ شکل کوئی انسان اپنی جانب سے نہیں لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صورت گری کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا، غور کیجئے گا، انسان جب پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں جانتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جب تم باہر آئے لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، حالانکہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تمہارا کان، تمہاری آنکھ، تمہارا دل و دماغ تو بنا چکا تھا، یا اللہ نے تمہیں آنکھ دی، کان دیا، دل و دماغ دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے، قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے لا یعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ 14 پارہ حافظ ہو کے پیدا ہوا، تو قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں؟ ایک بزرگ کے بارے میں کہا جاتا ان کی ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، 14 پارہ ہی ان کی تلاوت ہو سکی، بچہ پیدا ہو گئے، وہ 14 پارہ کا حافظ پیدا ہو گیا۔ قرآن کہتا لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تم۔ یہ واقعہ صحیح ہوگا یا قرآن کی آیت صحیح ہوگی؟ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس اللہ نے کان بھی دیا ہے، آنکھ بھی دی ہے، اور ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی دیا ہے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد بچہ آنکھ کھولتا ہے، کچھ باتیں سنتا بھی ہے، کہ جو دل و دماغ دیا اسے سوچتا سمجھتا بھی ہے، پھر وہ فیصلہ بھی لیتا ہے، اور نتیجے کے طور پر قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ،
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو آنکھیں دی، زبان اور ہونٹ، دو ہونٹ دیے، ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے، اور ساتھ ساتھ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دو راستے دکھلا دیے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیا، اس نے آنکھ کھولی، دیکھا کہ دودھ کی دو نہریں ماں کے سینہ میں جاری ہے۔ اللہ نے زبان دیا ہے اور ہونٹ دیا ہے، زبان ہونٹ کا استعمال کر کے بچہ اپنے ماں کے سینے کو چوستا ہے، پھر وہ دودھ حاصل کرتا ہے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے دکھلائے۔ بعض نے تفسیر کی ہے کہ دودھ کی دو نالی انہیں بتلا دی، ماں کے دو سینے کی طرف ان کی رہنمائی کرا دی، یہاں سے تمہیں دودھ ملے گا۔ بچہ اپنے ماں کی چھاتی کو منہ سے لگاتا ہے، اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں کا استعمال کرتا ہے، اور دودھ پی کر کے سیرابی حاصل کرتا ہے۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کیوں کی ہے؟ آگے کی آیت میں فرمایا، جیسے پہلے کی آیت میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس اللہ نے آنکھ بھی دی، کان بھی دیا اور دل بھی دیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ کیسے ادا کریں گے آپ؟ انسان کو مکلف بنایا گیا کہ سب سے پہلے اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے۔ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگ سنگ ساتھ ساتھ کہا ہے کہ تم دنیا میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کا محتاج تھے، تمہارے ماں باپ کے مننے ملانے کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی درجہ ہے حسن سلوک کے اعتبار سے تو ماں باپ کا درجہ ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات انشاءاللہ آئے گی۔ کیا فرمایا؟ اللہ ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ اس کی شکلیں بدلائی گئی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح تیار ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ رہنمائی بھی کی گئی۔ پانی خون بنتا ہے، خون گوشت بنتا ہے، گوشت میں ہڈی تیار ہوتی ہے، اس ہڈی پہ گوشت چڑھتا ہے، دنیا میں انسان چلا آتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے تکلیف در تکلیف، وضعتہ اور جنم دیتی ہے بڑی تکلیف اور مشقت کو اٹھا کر کے۔ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے گزشتہ ہفتے بعد آ چکی ہے کہ حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینہ ہے، اس سے کم میں بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ ثابت النسب نہیں ہوگا۔ اس مناسبت سے کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ نے انسانیت کا احترام کس طرح سکھلایا ہے؟ پہلے انسان کے پیدا ہونے کی شکلیں بدلائی، ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں، ان کی مجاہدہ اور کوششوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، استقرار حمل کی صورت ہوتی ہے، بچہ بعد میں جنم لے لیتا ہے۔
بچے کی ولادت پر ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ماں جانتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جان نہیں سکتی. اس لیے حدیث رسول میں ماں باپ کا درجہ تو بہت بیان کیا گیا، باپ کے مقابلے میں 3 گنا درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہے. کیونکہ 3 حیثیتوں سے جن پریشانیوں کا سابقہ ماں کو لاحق ہوتا ہے اس میں باپ شامل نہیں ہے. 6 مہینہ اس بوجھ کو ماں اٹھاتی ہے، درد سے ولادت کی تکلیف کو ماں برداشت کرتی ہے. 2 سال اپنے سینے سے لگا کر اپنا خون جگر پلاتی ہے. اسی لیے جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر وہی سوال ہوا کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر سوال ہوا کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. اور جب چوتھے بار سوال ہوا تو کہا تمہارا باپ. ماں باپ کے درجہ میں فرق سمجھیے. آدمی باپ کے ڈر سے کچھ کر لیتا ہے، بات مان لیتا ہے اور ماں کو بتی دے دیتا ہے. ماں کی کچھ سنتا ہی نہیں ہے. قرآن نے ماں کا ادب احترام زیادہ کرنے کا حکم دیا ہے باپ کے مقابلے میں. اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باپ کی گستاخی کیجیے، نہیں، باپ کے مقابلے میں 3 گنا درجہ ماں کا رکھا ہے. کیوں رکھا؟ وجہ آپ کے سامنے آ چکی. 3 لمحوں اور 3 وقتوں میں باپ کا کوئی کام نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں ماں اٹھاتی ہے. اب آئیے قرآن مقدس کی آیت پہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں تمہارے کرم کرنے والے اللہ رب کے ساتھ، رب کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکہ مبتلا کر دیا ہے؟ اس نے تمہیں کس نے بہکا دیا، بھٹکا دیا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا ہے، تمہیں توازن برقرار رکھا، تمہارے لیے توازن برقرار رکھا ہے، اور جس شکل میں چاہا اللہ نے پیدا کر دیا. سر سے لے کے پیر تک اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. انسان سراپا مرہون منت ہے. دنیا کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور سب سے اوپر اللہ نے پیشانی رکھی ہے. یہ تاثر دینے کے لیے یہ پیشانی صرف اوپر والے کے سامنے جھکے گی، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، ابھی ایمان والوں کا تذکرہ نہیں، صرف انسان کا ذکر ہے. ایمان والے کا درجہ تو بہت بڑا ہوا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی. ابھی جتنی باتیں آپ کے سامنے 5 جمعہ یا 6 جمعہ میں کی جا رہی ہیں وہ سب انسان سے متعلق ہے. وہ چاہے کسی کا باپ کافر ہو، چاہے کسی کی ماں مشرکہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. اس کے درجات کا خاص خیال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے انسان تمہیں کرم کرنے والے تیرے رب سے متعلق کس نے غفلت میں ڈال دیا ہے یا کس نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اسی اللہ کی عبادت کرو. انسان کے جسم کے مختلف اعضاء و جوارح کے صحیح سالم بنائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ تو ہے ہی، ساتھ ساتھ وہ 3 ذرائع جس کے ذریعے سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، بطور خاص یہ نعمت انسان کو عطا کی گئی ہے، اس پر مزید اللہ کا شکریہ چاہیے.
انسان آنکھ کھولے گا، اپنے لیے فائدہ اور نقصان کی چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی اندھا ہے، اس کا کان صحیح سالم ہے، وہ کان سے سن لیتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، کسی سے پوچھا، کان سے سنا، اپنا راستہ معلوم کر لیا۔ دیکھنے کے باوجود اور سننے کے باوجود وہ انسان صحیح راستہ نہیں پا سکتا جس کا دل و دماغ صحیح نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے باضابطہ تذکرہ کیا ہے، والافئدہ، اس اللہ نے تمہیں دل عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا۔ کیوں؟ اب بہرا ہے، سن نہیں سکتے ہیں، اب اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کا دل و دماغ صحیح بنایا ہے، آپ سوچ کر کے کچھ راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس دل و دماغ صحیح نہیں ہے، آپ کے پاس آنکھ اور کان بھی موجود ہے، آپ کہیں بیٹھ کے خود بھی پریشان ہوتے ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ جس کا دماغ خراب ہوتا ہے، اسکرو ڈھیلا ہوتا ہے، جسے ہم پاگل و جنون مجنون کہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ سب کچھ دیکھتا ہے، آپ سے زیادہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، مختلف قسم کی معمولی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے، لیکن اس کے اندر قوت و فیصلہ نہیں۔ کیوں؟ دل و دماغ نہیں ہے۔ ان تین نعمتوں کا خصوصی تذکرہ قرآن نے کیا، اور یہ بھی اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، بے پتے کی چیز کے پیچھے نہ پڑنا، جس سلسلے میں تمہیں معلومات نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگنا۔ کسی کی ٹوہ میں، کسی کے عیب کے کھوجنے میں اپنے ذہن و دماغ کو نہ لگانا۔ یا تو کبھی آنکھ لگاؤ گے، یا کبھی کان لگاؤ گے، کبھی دل و دماغ لگاؤ گے۔ یہ تین نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بطور خاص تم سے پوچھا جائے گا کہ کان کا استعمال کہاں کیا تھا، اور آنکھ کا استعمال کہاں کیا تھا، اور دل و دماغ کا استعمال کہاں کیا تھا۔ ان تین نعمتوں کا خصوصی تذکرہ کیا، چونکہ ان تین ذرائع سے انسان راستہ معلوم کرتا ہے۔ جب راستہ معلوم کر لیا تب قرآن اسے کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں، نکاح کے خطبہ بھی سنتے ہیں، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا۔ تفصیل اس سے پہلے آ چکی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، اسی سے ان کا جوڑا بنایا، ان دونوں کا میل ملاپ ہوا، تبادل و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا افراد دنیا میں پھیل گئے۔ تو ڈرو اللہ سے۔ اب اگر کوئی انسان اللہ سے ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ انسان سے ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے۔ ایک دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اب کبھی اس کے سامنے رہے گا نہیں۔ کیوں بھاگیے گا وہاں سے؟ اس لیے بھاگیے گا کہ اس کا حملہ آپ پر نہ ہو جائے اور آپ کا خون خرابہ نہ ہو جائے۔ لیکن جب انسان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا، اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ سے قریب ہو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے قریب آ جاؤ، اس کی بندگی کر کے اس کے انعام کو حاصل کر لو، ورنہ اگر اس کی نافرمانی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے عذاب سے دوچار کر دی جاؤ گے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے۔ ابو سعید کو یاد رکھیے، جس کا تذکرہ شروع میں کیا گیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا تو جنت سے تو اتار دیے گئے،
بھول ہوئی معافی تلافی ہو گئی، لیکن دنیا میں ان کو تو بھیجا ہی گیا، دنیا ہی کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان آرام و سکون کی جگہ پہ ہے اور کہا اترو یہاں سے اور تکلیف در تکلیف زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کو لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجدہ سنا دیا، خوشخبری سنا دی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے آپ اتارے جا رہے ہیں پھر وہیں آپ آئیے گا۔ لیکن اب کی بار معاملہ دو قسم کا ہوگا، آپ کی نسل میں دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ میں نے دو مخلوق تیار کر رکھی ہے، ایک کا نام جنت ہے، دوسرے کا نام جہنم ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہر دور میری جانب سے پیغام پہنچتا رہے گا، تعلیمات جاتی رہے گی، انبیاء مرسلین ہم بھیجتے رہیں گے، رہنمائی کرنے والے افراد ان کے سامنے رہنمائی کر رہے ہوں گے۔ تو جو انسان میرے پیغام کی پاسداری کرے گا، اس کے مطابق عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا، وہ انسان اپنی جنت میں پھر سے آ جائے گا۔ لیکن اگر کسی انسان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے لیے جہنم تیار ہے، وہ بفری ہوئی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے یاد دلا دیا، انسان تمہارا ادب و احترام بہت ہے، تمہاری تخلیق کا یہ مراحل کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا احترام بہت ہے۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو احترام کے لائق نہیں رکھو گے، پھر ذلت و خواری سے تمہیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اب پھر اس جگہ پہ آئیے جہاں قرآن نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے نکال دیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اب تمہارے جاننے کے لیے تمہارے پاس دو نعمتیں ہیں، تین نعمتیں ہیں۔ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ان تین نعمتوں کا صحیح استعمال کرو۔ اللہ کی کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، ان کا نظارہ کرو، معائنہ کرو۔ پھر بہت سارے انبیاء مرسلین یا مبلغین مسلمین تمہارے سامنے آئیں گے، اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، تو سننے کے بعد اپنی اصلاح کرو۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو دل و دماغ کی صلاحیت اور قوت ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اس کا صحیح مصرف لو، نتیجے کے طور پہ تم شکر گزار بن جاؤ گے، لعلکم تشکرون۔ یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی انسان آنکھ بھی رکھتا ہے، کان بھی رکھتا ہے، دل و دماغ بھی صحیح رکھتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے ان چیزوں کے ہونے کے باوجود اس سے محروم ہے۔ کیونکہ یہ نعمت اس لیے دی گئی تاکہ شکریہ ادا کیجیے۔ اگر ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے پاس رہے نہ رہے دونوں برابر ہے۔ اور شکر گزاری کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے اب شکریہ اس طرح ادا کیجئے کہ اللہ کی بندگی بجا لائیے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ آپ صرف عبادت کریں تو اللہ ہی کی عبادت کریں۔ کیوں عبادت کریں گے؟ یہ خالق حقیقی اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو پیدا ہونے کے لیے ماں باپ کا مجبور محتاج بنایا ہے۔ ماں باپ کے میل ملاپ کے نتیجے میں جب دنیا میں آیا تو کہا رب مجازی تمہارے ماں باپ ہے، رب حقیقی اللہ اس کی بندگی بجا لاتے ہو، تو رب مجازی جو ہے، جو مجازی تمہارے رب ہے، اس کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ اور ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پورے طور سے بچو۔ چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انسان کو انسان کا احترام کس طرح کرنا چاہیے اس آیت میں اللہ نے سکھلا دیا. دنیا میں سب سے زیادہ احترام کا لائق ماں باپ ہے. اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے، ماں باپ چاہے کافر و مشرک ہو، چاہے دہریہ و بددین ہو، دنیاوی اعتبار سے ان کا ساتھ دیا جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ ماں باپ اگر کوئی غلط کام کرنے کو کہیں، بطور خاص اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو کہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ایسے ماں باپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ماں باپ کو لتھیا دو اور لات مار گھر سے باہر نکال دو. کیا پھر وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں دستور کے مطابق ان کا ساتھ دو. دستور شرعی کے مطابق ماں باپ کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا. اور بطور خاص ماں باپ جوان ہیں، طاقتور ہے، قوت و ہمت والے ہیں، بچے کے محتاج نہیں ہے، ان کا گزر بسر آرام سے ہو جاتا ہے. لیکن بطور خاص ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لهما اف. انسان کا احترام انسان کو اس سکھلایا جا رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ دونوں ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ گیا ہو، اللہ تقل لهما اف، ان کی کسی بات پہ اف تک مت کہو، ہوں بھی مت کہو، ناک بھو مت چڑھاؤ. کہا فوراً مانو اطاعت دو، فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تم اپنے بچپنے کو یاد کرو، جب کمزور تھے، تمہاری ہڈی بالکل گوشت کی طرح ہی نرم تھی، تمہیں ماں نے بھی اٹھایا، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اٹھایا. تمہارے باپ بھی اپنے گود میں لیا کرتے تھے تو بہت ہی ملائمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ لیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے. اب تمہارے ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو اسی طرح اٹھاؤ جس طرح بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں اٹھایا تھا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے بازو، شفقت کے پر بچھاؤ اور اپنے ماں باپ کو اس پہ رکھو. اور اسی پر بس نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے کر لینے کے بعد کوئی انسان نہ سوچے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، اپنے والدین کے احترام کا حق بجا لایا، تو کہنا کیا ہوگا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے رب سے کہو اے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر اسی طرح رحم و کرم فرما جس طرح میرے بچپنے میں، چھوٹے پن میں ان لوگوں نے مجھے، میری پرورش کی تھی، مجھ پر رحم و کرم کیا تھا. تو بھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ قرآن انسان کے ساتھ احترام کا طریقہ سکھلاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے احترام کا مستحق آپ کے ماں باپ ہیں. ایک چیز یاد رکھیے، بات ختم ہوتی ہے. آج ماں باپ کے ساتھ ہمارا آپ کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا کمانا شروع کر دیا تو آنکھیں دکھانا شروع کرتے ہیں. حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آپ نے کچھ کما لیا، کچھ مکان بنا لیا، کہیں بنگلو تیار کر لیا، گاڑی واڑی والے آپ ہو گئے، تو آپ کا اسٹیٹس بلند ہو گیا، آپ کا مقام اونچا ہو گیا. آپ کا باپ اور ماں اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے پائے. ایسے مردود قسم کے لوگ ہیں، اگر باپ ان کا سامنے چلا آتا ہے تو میرے گھر خادم اور نوکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح باپ نے پالا تھا اور اسی لیے ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینہ رکھا تھا.
فلا تقل لهما، اس کی تفسیر میں بعض مفسر نے لکھا ہے کہ اگر بڑھاپے کی بنیاد پہ کسی کے ماں اور باپ نے غلادت کر دیا، گندگی کر دیا، پیشاب پاخانہ ان کا خطا کر گیا، لنگی اور کپڑے صاف نہیں رہ پائے، بستر ان کا خراب ہو گیا، اگر آپ نے ان کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ناک میں رومال باندھا تاکہ اس کی بدبو آپ کی ناک میں نہ جائے، یہ بھی اس فلا تقل لهما اس کے زمرے میں شامل ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو اپنے اس حیت قضائیہ سے تکلیف پہنچا دیا۔ تم نے اپنے ماں کے گود میں پیشاب کیا، ان کے کھانے میں پیشاب کیا، ان کے سینے میں پیشاب کیا، ان کے بستر میں حکومت کے برابر کر دیا۔ کبھی ماں نے اس قسم کی کام کیا تھا؟ سب گوارا کیا، سب برداشت کیا تھا۔ آج ان کی غلادت کو صاف کرنے میں دقت آتی ہے تو ناک میں رومال اور کپڑے باندھ دو۔ یہ ہے قرآن میں احترام انسانیت۔ اگر ہم انسان کے احترام کو جاننا چاہیں تو قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ وہ چیز آپ کے سامنے آئی۔ بہرحال بتانا مقصود یہ تھا کہ انسان کو انسان کا احترام خود بھی کرنا چاہیے، خود اپنا احترام کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، گھر والوں کا احترام کیجئے، دیگر رشتہ دار کا احترام کیجئے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کا احترام کیجئے، پوری انسانیت کا احترام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بتلائی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھا انسان بن جائے، قولوا للناس حسنا، قرآن نے کہا لوگوں سے اچھی باتیں کیا کرو۔ بہرحال ان تمام خطبات کے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہمیں بنایا ہے، ہمیں سب سے بہتر رہنا چاہیے۔ ہم فرشتوں پہ سبقت لے آتے ہیں، اس سے زیادہ فضیلت والے بن جاتے ہیں۔ جن بنیادوں کی وجہ سے ان بنیادوں کی حقیقت کو سمجھیے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کے رکھیے، ورنہ آپ کی حیثیت شہد کی مکھی کی ہوگی یا عام مکھی کی ہوگی۔ مکھی جو عام مکھی ہے وہ گندگی اور زخم پہ بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی پھلوں کا رس چوستی ہے۔ اب صحیح بات لینے والے بنیے یا غلادتوں کے ڈھیر میں اپنے آپ کو داخل کر لیجئے، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے۔ ورنہ قرآن نے، حدیث نے، انسانی تعلیمات نے ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا ہے کہ ہمیں خود اپنا احترام کرنا چاہیے اور احترام کی دعوت دینی چاہیے، احترام کرنے کا سلیقہ سکھلانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں رب کریم سے کس نے بھٹکا دیا ہے؟ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، بہترین پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، دنیا کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ 3 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ تم کان سے سن بھی سکتے ہو اور آنکھ سے دیکھ بھی سکتے ہو اور دماغ سے، دل و دماغ سے فیصلہ بھی کر سکتے ہو۔ ایسی نعمتوں کا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہوا ہے، ان نعمتوں کی قدر کرو، اپنی بھی قدر ہوگی، انسانیت کی قدر ہوگی، اپنے خالق کی معرفت کو پہچانو گے، جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتہ ہوا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان و جنات کو اللہ نے محض عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر اللہ کی بندگی سے کوتاہی برتتے ہیں، انجام کار سوچ لیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کیا ان کی تمام جائز مراد کو پوری فرما دے، جو لوگ اپنے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، الہی انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو زندہ ہے انہیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر زندہ رکھ، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، اور ان کی خرابیوں کو معاف فرما دے، اور ان کے لیے قبر کو کشادہ فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔